اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک انتہائی عظیم شخصیت کی زوجہ کہ جو خود بھی ایک عظیم شخصیت کی مالک تھی، اور یہ میں رسمی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ عظیم شخصیت کی مالک تھی، بلکہ اس کے میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ میری اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ نجف کی پیدائش ہوئی، میری اہلیہ کی نجف کی پیدائش ہے، اور بالکل حسن اتفاق اس کو کہا جائے، یہ بس اس سے برابر بات ہوتی رہتی تھی، نئی بات نہیں ہے۔ حسن اتفاق کے آیت اللہ خطبہ سیستانی تک گھر سے بالکل قریب ان کا گھر رہا، اور میرے خسر معظم مولانا محمد عباس صاحب قبلہ وہ وہاں کے پر رہتے تھے، اور ان کی جو آیت اللہ کی جو صاحبزادی تھی، جو آج زوجہ ہیں آیت اللہ جوالی شیستانی کی، ان سے برابر ملاقات ہوئی، اور ایک سہیلی کی حیثیت سے آپس میں ملاقات میں دوستی تھی، اور میری اہلیہ کے گھر میں آنا جانا تھا ان کے گھر، کیونکہ بالکل تقریباً گھر ملا ہوا، تو وہ واقعات وہاں کی بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اس وقت بھی میرے خسر معظم ایک طالب علم کی حیثیت تھی ان کی، وہاں قریب ان کا گھر تھا، اور اس وقت بھی آیت اللہ سیستانی کا بھی مرتبہ علم میں بہت بلند تھا، اس وقت بھی درس سے خارج وہ دیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جاتی تھی، چھوٹی سی سن تھا، تو ان کی محبت اتنی انسیت سے اور اتنی محبت سے ملاقات کرتی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ اتنے بڑے عالم کی ایک زوجہ ہے کہ جس کے پوری دنیا میں علم کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تو اور ساتھ ہی ساتھ انہیں نے بتایا، میری اہلیہ نے گواہی کی کہ ایک عالمہ تھی واقعی، یعنی ایک عالم کی خالی زوجہ نہیں تھی بلکہ خود بھی عالمہ رہی تھی، اور ان کی سخاوت اور ان کا جو اس میں کنٹریبیوشن تھا وہ بے انتہا اس کی عظمت تھی، بہت بے انتہا اس کا شرف۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی بلند شخصیت کی بلندی میں اس کی زوجہ کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، اس کی اہلیہ کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، جب تک کہ اس کا کنٹریبیوشن نہ کوئی بلند مقامات پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے واقعی ان کی عظمت اور شرف ان کی وجہ سے ظاہر یقیناً ان میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اور آپ یاد رکھیں، ایک عالم ایک حدیث جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 1 سے 2 منٹ مجھے لینا ہے، کہ ایک عالم دین اپنے تکیے سے ٹیک لگا کر کسی علمی مسئلے پر اگر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے 1 گھنٹے کا جو غور و فکر ہے وہ ایک جاہل کے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ غور و فکر و اطمینان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب کہ لتسکنوا الیہا کا کوئی مصداق گھر میں موجود نہ ہو، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ زوجہ جو ہے وہ لتسکنوا الیہا کا مصداق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علمی کارنامے ہیں، اس پہ یقیناً ان کی شرکت رہی، اور ظاہر کے ذہنی سکون اور غور و فکر اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا جب تک گھر میں پرسکون ماحول نہ ہو، جبکہ وہ لتسکنوا الیہا کا مصداق نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ واقعی خود بھی ایک عظیم شخصیت کی مالک رہی ہیں وہ۔ اور ہماری اہلیہ نے بتایا کہ ان کا خاندان، آپ نے بتایا کہ نہیں معلوم کہ خاندان کا علماء کا تھا کہ نہیں تھا، لیکن میری اہلیہ کا نہیں، ان کے علماء کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور ایک بزرگ خاندان سے وہ تعلق رکھتی تھی جس کے علمی کارنامے تھے۔ تو لہٰذا اس مطلب کہ جس خاندان سے تھی وہ بھی عالموں کا خاندان تھا، عالم کی زوجہ بھی تھی، اور 2 علماء کو اپنی آغوش میں انہوں نے پرورش بھی دی۔ اور ظاہر کہ مجھے ابھی بتایا بھی کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ دونوں فرزند بھی آیت اللہ کے عہدے پر فائز ہیں، ان کو آیت اللہ وہاں کہا جاتا ہے۔ عراق میں اور ایران میں اگر کسی کو آیت اللہ کہا جائے تو اس کا مطلب وہ درس خارج دیتا ہے اور مجتہد جامع شرائط ہے وہ، اس کا مطلب وہ مجتہد جامع شرائط ہے وہ، اس کا مطلب وہ درس خارج دیتا ہے وہ، تبھی وہاں آیت اللہ کا لقب اس کو دیا جاتا ہے عراق یا ایران میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ درس خارج دونوں بیٹے دیتے ہیں ان کے۔ تو ایسی شخصیت کی کیا تعریف کی جائے کہ جو علمی خانوادے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، ایک آیت اللہ العظمیٰ کی زوجہ بھی ہیں، اور 2 آیت اللہ ان کے آغوش میں پرورش بھی پائے۔ لہٰذا ہم تمام لکھنؤ کے جتنے رہنے والے ان کی طرف سے
علماء طلاب سب کی طرف سے آیت العظمہ خضر سیستانی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. ان کے دونوں جو فرزند ہیں آیت اللہ سید محمد باقر اور آیت اللہ سید محمد رضا، ان دونوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اور دعا ہماری پالنے والے بطفیل محمد و علی محمد السلام مرحومہ کو شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ کی بارگاہ میں جگہ عطا ہو، اور پالنے والے عراق کی جتنی مصیبتیں و مشکلیں ہیں وہ دور ہو. آج جو عراق ہے وہ انہی آیت اللہ سیستانی کی وجہ سے، ورنہ داعش کا قبضہ ہو چکا تھا وہاں پر. نجف تک داعش پہنچ گیا تھا، بغداد کے قریب داعش پہنچ گیا تھا، کربلا کے قریب خطرہ ہو گیا تھا کربلا. یہی ایک شخصیت ہے آیت اللہ سیستانی مدد کی، جنہی نے اپنے ایک فتوے کے ذریعے سے داعش کو تہس نہس کر دیا اور داعش کو مٹا دیا تھا. پالنے والے ان کو بھی طول عمر عطا ہو، ان کو صحت و سلامتی عطا ہو، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے. صلوات میں جبر محمد و علیہ. سورہ فاتحہ کی اجتماع سے ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرمائیں. مرحومہ کی روح سے ثواب فرمائیں.